لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ارے کافر جہنم میں جمع کیے جائیں گے اور اہل ایمان بولو جنت میں. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ پاک خبیث کو علیحدہ کرے کس سے؟ پاک سے. تاکہ اللہ پاک خبیث کو علیحدہ کرے کس سے؟ شیعہ کو علیحدہ کرے کس سے؟ سنی سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ. سنو ترجمہ. اور کرے خبیث کو، کیا مطلب؟ بعض خبیثوں کو اٹھا کر کرے بعض پر. ارے بعض خبیثوں کو اٹھا کر کے رکھے کس پر؟ بعض پر. فَيَرْكُمَهُ اے فَيَجْمَعُهُ. پھر ان تمام خبیثوں کو کیا کرے؟ جمع کرے. فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا. پھر جمع کرے ان سب کو. ارے پھر جمع کرے ہو نا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ. پھر کرے ان کو کس میں؟ جہنم میں. اللہ پاک پاکوں کو پلیدوں سے کس طرح علیحدہ کرے گا کہ پلیدوں کو یجعل بعضہ علی بعض، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر رکھے گا. پھر ان کا باقاعدہ کیا بنائے گا؟ ڈھیر. ڈھیر بنا کر کے گڑیں گے جہنم میں. سمجھے بات یہ نہیں؟ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا اے فَيَجْمَعُ معلم التنزیلہ. یرکمہ کا ترجمہ یجمعہ. پھر جمع کرے گا ان سب کو. فَيَجْعَلُ پھر کرے گا اس کو فی جہنم، جہنم میں. اولئک هم الخاسرون. اور یہ لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے. قل للذین کفروا آپ کہیے کافروں سے، ان ینتہوا اگر یہ باز آئیں گے نا کفر سے، یغفر لہم ما قد سلف تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے وہ کفر جو پہلے گزرا. وَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ لوٹیں گے نا کفر کے لیے، فقد مضت سنت الاولین تو بے شک گزر چکا ہے طریقہ پہلے والوں کا. کیا طریقہ گزرا ہے؟ بالاہلاک فی الدنیا کہ پہلے والوں کو ہلاک کیا گیا دنیا میں، والعذاب فی العقبہ اور آخرت میں ان کو کیا دیا گیا؟ عذاب. تفسیر مدارک. وقاتلوا اور لڑو ان کافروں سے حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ نہ ہو شرک، ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین پورا کا پورا خالص اللہ کے لیے. فإن انتہوا پھر اگر یہ باز آ جائے عن الکفر کس سے؟ کفر سے. مدارک. فإن اللہ بما یعملون بصیر پس بے شک اللہ پاک ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے. وإن تولوا اور اگر یہ روگردانی کرے، فاعلموا تو جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے. ناصرکم نعم المولا وہ کیا ہی بہترین مددگار ہے. ونعم النصیر وہ کیا ہی بہترین ورخ والا. ونعم النصیر اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. لا یضیع من تولہ جو اس کو والی بناتا ہے تو وہ اللہ کسی کو ضائع کرتا ہی نہیں. وقفہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تو بات چل رہی تھی کہ سورہ انفال میں دو مضامین ہیں. ایک مضمون ہے کہ مال غنیمت کے تقسیم کا حق اللہ کو ہے جس طرح وہ فیصلہ کرے، اور دوسرا ہے تحریض علی القتال جنگ پر شوق دلانا. جہاد کے 12 احکام 12 قوانین. تو یہاں سے مال غنیمت کی ذرا تفصیل ہے کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے. وَعَلَمُوا جان لو ان بے شک ما یہاں پر ما کافہ نہیں ہے، یہاں پر ما بمعنی الذی کے ہے. مدارک. وَعَلَمُوا جان لو ان بے شک ما غنمتم وہ مال جو تم نے غنیمت پایا، بے شک وہ جو غنیمت پائی تم نے، من شیئن کسی چیز میں سے بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کے لیے اس مال غنیمت کا 5واں حصہ. وَلِلرَّسُولِ اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافرین کا ہے. تو مال غنیمت میں اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے خمس نکالو گے. مال غنیمت کا 5واں حصہ وہ اللہ پاک کا ہے. کیا مطلب؟ اللہ پاک کا تذکرہ تو برائے تبرک ہے، باقی رسول کا ہے اور رسول کے رشتہ داروں کا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب اور نوفل اور عبد الشمس. ٹھیک ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا خمس بنو ہاشم پر خرچ کیا اور بنو المطلب پر خرچ کیا.
باقی بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا. حضرت عثمان جو بنو عبد الشمس میں سے تھے اور حضرت جبیر بن مطعم جو کہ بنو نوفل میں سے تھے، ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ہماری رشتہ داری اور بنو المطلب کی رشتہ داری تو آپ کے ساتھ برابر ہے، آپ ان کو خمس دیتے اور ہمیں خمس نہیں دیتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم اور بنو المطلب یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب زمانے جاہلیت میں بھی اکٹھے رہے اور زمانے اسلام میں بھی اکٹھے رہے، لیکن تم بہت سارے مواقع پر ہم سے علیحدہ ہو گئے. مثلا جب قریش نے بنو ہاشم کے خلاف بائیکاٹ کیا تھا تو اس وقت بھی بنو المطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن بنو عبد الشمس اور بنو نوفل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے خمس کا حق صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب کا ہے، بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کا نہیں ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. تو یہ جو پانچواں حصہ تھا اس میں ایک حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک حصہ آپ علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، چوتھا حصہ مسکینوں کے لیے اور پانچواں حصہ مسافرین کے لیے. تو گویا کہ خمس کے صرف پھر 5 حصے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں مسکینوں اور مسافرین کے لیے. فرمایا کہ اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا اور ان آیات پر، من الآیات والملائکۃ والفتح مدارک آیا کہ نہیں، اور ان آیات پر یا ان فرشتوں پر یا اس فتح پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے محمد الرسول اللہ پر، یوم الفرقان فیصلے والے دن، جس دن فیصلہ ہوا، فرق ہوا حق اور باطل کے درمیان میں، اس دن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. اگر تم ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر اور اس پر، جو اللہ نے نازل فرمایا فرقان والے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملی تھی 2 جماعتیں، تو یوم الفرقان مبدل منہ ہے اور یوم التقى الجمعان سے بدل ہے مدارک. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا فرمایا کہ جب تم تھے بالعدوۃ شط الوادی وادی کا کنارہ، الدنیا القربہ آیا کہ نہیں ہے. فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جس وقت تم تھے وادی کے قریبی کنارے پر، جب تم تھے وادی کے قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ مشرکین تھے دور والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم اور وہ جو قافلہ تھا نا ابو سفیان کا، والرکب مکانا اسفل منکم اس جگہ میں تھا جو جگہ نیچے تھی تمہارے. آیا کہ نہیں ہے. والرکب سے مراد کیا ہے؟ العیر قافلہ مدارک. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم ایک دوسرے کو وعدہ دیتے کس چیز کا؟ مدت کے مقرر کرنے کا. دیکھو غزوہ بدر جو مسلمانوں کے ساتھ لگی وہ اچانک لگی یا باقاعدہ ایک پروگرام طے ہوا تھا طرفین کے درمیان میں؟ اچانک ہوئی نا، کوئی میعاد تو مقرر نہیں ہوئی تھی. فرمایا ولو تواعدتم اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد تو تم اختلاف کرتے وقت کے طے کرنے میں. تقی صاحب میعاد وقت کے طے کرنے میں تم اختلاف کرتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا ثبتکم قلتکم وکثرتہم عن الوفا اگر تم لوگ ایک دوسرے سے وقت مقرر کرتے، وقت طے کرتے تو تم اختلاف کرتے، طے نہ کر سکتے. کیوں طے نہ کر سکتے؟ تمہیں ڈر ہوتا اپنی قلت کا اور ان کے کثرت کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ان کے دل میں پھر
हैबत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तफसीर मदारिक, तो वो आप अलैहिस्सलाम के रौब की वजह से तैयार न होते और आप लोग अपने लश्कर के किल्लत और दुश्मन के लश्कर के कसरत की वजह से तैयार न होते। आ गई बात समझ में? इसलिए अल्लाह पाक ने ये मियाद मुकर्रर करने की नौबत ही नहीं लाई, अचानक तुम्हें मिलाया। आ गई बात समझ में? वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन, हाँ, लेकिन पूरा करना था अल्लाह को इस काम को। वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन, लेकिन पूरा करना था अल्लाह पाक को अमरन, इस काम को, तुम दोनों को लड़ाना ही था, पूरा करना था अल्लाह पाक को अमरन, ऐसे काम को, कान मफ़ऊला, जिसको होना ही था, जिस काम को, लियहलिक मन हलक अन बय्यिना, ताकि हलाक हो जाए वो जो हलाक हो जाए, अन बय्यिना, वाज़ेह दलील देख कर, तकी साहब, अन बय्यिना का तर्जुमा, ताकि हलाक हो जाए जो हलाक हो जाए। तो किस तरह हलाक हो जाए? वाज़ेह दलील देख कर के हलाक हो जाए, यानी जो मर जाए तो इस साल में मर जाए कि वाज़ेह दलील देख कर के मर जाए। वयहया मन हय्या अन बय्यिना, और जो ज़िंदा रहे तो वो भी ज़िंदा रहे, वयहया, और ज़िंदा रहे, मन हय्या, जो ज़िंदा रहे, अन बय्यिना, वो भी क्या देख कर के ज़िंदा रहे? वाज़ेह दलील देख कर के ज़िंदा रहे। तो मालूम हुआ कि ज़िंदगी अला वजह बसीरत गुजारनी चाहिए, न्यूट्रल रह करके नहीं गुजारनी चाहिए। समझे हो बात ही है नहीं? वइन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और बेशक वो अल्लाह सुनने वाला है, लिअक़वालिकुम, हाँ, तुम्हारे बातों को, और अलीमुन, और अल्लाह जानने वाला है, बेकुफ्र मन कफरा, काफिर के कुफर को, इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिक क़लीलन, जब दिखाया आपको इन काफिरों को अल्लाह ने, फ़ी मनामिक क़लीलन, आपके नींद के अंदर कम, अल्लाह पाक ने आपको नींद के अंदर इन काफिरों की जमात को कम करके बताया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खबर दी कि दुश्मन का लश्कर कम है। वलौ अराकम कफ़ीरन, और अगर अल्लाह आपको दिखाते, अरा, और अगर दिखाते अल्लाह का आपको, हम इन काफिरों को, कफ़ीरन कसरत के साथ, लफ़शिलतुम, तो यकीनन तुम सुस्त पड़ते, वलतनाज़अतुम फ़िल अम्र, और तुम इख्तिलाफ़ करते मामले में कि लड़ाई हो या ना हो। वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह पाक ने सालिम रखा, मिनल फ़श्ल व तनाज़ुए मदारिक, किससे? इस सुस्त पड़ने से भी अल्लाह ने सलामत रखा, और झगड़ने से भी अल्लाह ने सलामत रखा। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो अल्लाह जानने वाला है, हाँ, सीनों वाली बातों को, यानी मिनल जुरात वल जुबने, किसको जानता है? जुर्रत को भी जानता है, और अल्लाह बुज़्दिली को भी जानता है। जिसके अल्लाह सीनों वाली बात को जानता है, क्या मतलब? जिसके सीने में जुर्रत और बहादुरी है, उसकी जुर्रत को जानता है, और बुज़्दिली को जानता है। वइज़ युरीकुमुहुम, और जब वो अल्लाह दिखा रहे थे तुम्हें, बेटे देखो, ये जो हम कुम तुम ज़मायर है ना, ये असल में क्या है? हुमू कुमू तुमू। अगर आपने इरशाद सरफ पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि एक कानून है ज़रब तुम का। उस कानून का खुलासा ये है कि जब इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में वाव ज़मीरी आ जाए तो उसको हज़फ करना जायज़ हो जाता है। तो ज़रब तुम असल में ज़रब तुम है, वाव को हज़फ किया तो क्या बन गया? ज़रब तुम। लेकिन फिर उसूल है कि जब उसके साथ ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होता है ना, तो वाव वापस आ जाती है, ज़रब तुम हो। तो युरीकुम था, युरीकुमुहुम, जब वो हम ज़मीर मिला तो वो वाव वापस आ गई। वैज़ युरीकुमुहुम, जब वो अल्लाह दिखा रहे थे तुम्हें, हम उनको, आया शायद, जब वो अल्लाह दिखा रहे थे तुम्हें उनको, इज़िल तक़ैतुम, जब तुमने मुलाकात की एक दूसरे के साथ, वो अल्लाह तुम्हें दिखा रहे थे इन काफिरों को, फ़ी आयुनिकुम, तुम्हारी आँखों में, कलीलन, कम करके। अल्लाह काफिरों को तुम्हारे आँखों में क्या दिखा रहे थे? उन काफिरों को कम करके दिखा रहे थे। व युक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम, और तुम्हें कम करके दिखा रहे थे उनकी आँखों में, ताकि दोनों लड़े। अल्लाह लड़ाई चाहते थे ना तुम दोनों की। लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि पूरा करे अल्लाह अमरन उस काम को, कान मफ़ऊला, जिसको होना था। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ ही लौटाए जाते हैं मामलात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन, जब तुम मुलाकात करो जमात के साथ, फ़स्बुतू, तो साबित कदम रहो, भागो नहीं। आया कि नहीं है?
آن من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من آمنم کن درمیان خاک خون بینی سرے کان کے جنگارد بخونے خیش بازی میں کند روز میدان وہاں کے بگریزد بخونے لشکرے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئۃ جب تم ملاقات کرو کسی جماعت کے ساتھ فاثبتوا تو ثابت قدم رہو واذکروا اللہ کثیرا اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی ولا تنازعوا اور آپس میں اختلاف مت کرو فتفشلوا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے وتذهب ريحكم اور چلی جائے گی تمہاری ہوا اے قوتکم تفسیر قرطبی آیا کہ نہیں ہے حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ متوفی 671 وتذهب ريحكم اور چلی جائے گی تمہاری ہوا کیا مطلب تمہاری قوت واصبروا لہذا صبر کا مظاہرہ کرو ثابت قدم رہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ پاک ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا اور مت ہو جاؤ ہاں کالذین خرجوا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے کون ہم اہل مکہ مراد کیا ہے مکہ والے ارے مکہ والے مشرکین کی طرح مت بننا جو گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے ورعاء الناس اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے بطرن اکڑتے ہوئے ورعاء الناس اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ ہم مسلمانوں کے پیچھے جا رہے ہیں بڑے امامی باندھ کے گئے نا جب آئے تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اس عالمی کے روک رہے تھے اللہ کے راہ سے واللہ بما یعملون محیط اور اللہ ان اعمال کو جو وہ کرنے والے تھے محیط گھیرنے والا تھا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو علامہ نصفی رحمہ اللہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ ان ابلیس تمثل لهم فی صورت سراقہ بن مالک کہ شیطان نے مشرکین کے لیے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر لی تھی اور ان کو برنگیختہ کر رہا تھا شیطان غزوہ بدر کے موقع پر وَإِذْ اور جس وقت زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو وقال اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے من الناس لوگوں میں سے وانی جار لکم اے مجیر لکم تفسیر مدارک اور بے شک میں تمہارا کیا ہوں پناہ دینے والا ہوں میں تمہیں مجیر لکم پناہ دینے والا ہوں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے آیا کہ نہیں ہے وقت آئے گا تو کوئی بھی نہ ہوگا میرا وقت آئے گا تو کوئی بھی نہ ہوگا میرا اب تو لاکھوں میرے غم خوار نظر آتے ہیں وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پس جب دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو ریورس کی اپنے ایڑیوں پر ہاں نَكَصَ رجع ہاں مدارک رجع تو اس نے ریورس کی اپنی ایڑیوں پر وقال اور کیا کہنے لگا انی بریء منکم بے شک میں تم سے بیزار ہوں کیونکہ بازار گرم ہے انی بریء منکم بے شک میں تم سے بیزار ہوں انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں ما ایسی چیزوں کو لا ترون جن کو تم نہیں دیکھتے ہو الملائکہ مدارک یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کی جماعت آئی ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے انی اخاف اللہ جھوٹا کیا کہتا ہے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ جو ہے وہ سخت سزا دینے والا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض آیا کہ نہیں اور جب یاد کر اس وقت کو جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کیا غر ہؤلاء دینہم کہ دھوکے میں ڈال دیا ان مسلمانوں کو ان کے دین نے منافقین کہہ رہے تھے کہ 313 ہو کر کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں آئے ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے یہ کہتے کہ ہمارا دین افضل ہے ہمارا دین بہت اونچا ہے اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے قرآن نے کہا
वमन यतवक्कल अलल्लाह, अरे मुसलमानों ने तो अल्लाह पर एतमाद किया ना, हाँ, वमन यतवक्कल अलल्लाह, और वो जो तवक्कुल करता है अल्लाह पर, फ़इन्नल्लाह काफ़ी है, तो अल्लाह उसको काफ़ी होता है। आया कि नहीं है? क्यों? इसलिए कि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, पर बेशक अल्लाह गालिब है। क्या मतलब? युसल्लितुल क़लील अलल कसीर, अल्लाह की सुन्नत है कि वो कलील को कसीर पर मुसल्लत कर देता है, हाँ कि नहीं? कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बहुत सारी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ गई। बेशक वो अल्लाह गालिब है कि वो मुसल्लत करता है कलील को कसीर पर। हकीम, अल्लाह हिकमत वाला है। क्या मतलब? ला युसव्वी बैन वलीही व अदुव्विही, वो अल्लाह कभी अपने वली और दुश्मन में बराबरी नहीं करेगा कि दुश्मन को फतह दे और वली को शिकस्त दे। बातें समझ में आई या नहीं है? वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइका, और अगर आप देखते ए मुखातब जब मारते हैं काफिरों को फरिश्ते, ए मुखातब अगर आप देखो जब मारते हैं, बोलो ना, काफिरों को कौन? फरिश्ते। यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, तो मारते हैं ये फरिश्ते उनके चेहरे पर भी और पीठों पर भी, चमाटे भी मारते हैं और उनको पीछे से जो ना मुक्के भी मारते हैं। और क्या कहते हैं इन काफिरों को? ज़ूक़ू, चख लो, अज़ाब अल हरीक़, यक़ूलून लहुम मुक़द्दर है मदारिक, और उनसे कहते हैं कि चख लो अज़ाब अल हरीक़, जलाने का अज़ाब, मुक़द्दमतुन अज़ाब अन्नार, जो मुक़द्दम है आग के अज़ाब पर। आग के अज़ाब से पहले किसका अज़ाब है? जलाने वाला अज़ाब है। जैसे ही कब्र में आप पहुँचता है ना, तो वहाँ पर ही जहन्नम का बिस्तर मिलता है उसको। पहुँच हुई, और फिर क्या कहता है? रब्बि ला तुक़िमिस्साअ, अल्लाह ये जहन्नम का बिस्तर काफ़ी है, क़यामत कायम नहीं कर, वरना तो जहन्नम में जाना पड़ेगा। तौबा, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, फरमाया कि ये जो अल्लाह का अज़ाब आया है तुम पर, बिमा क़द्दमत अयदीकुम, बवजह तुम्हारे हाथों के आगे करने की है। और ये वजह किसके है? तुम्हारे हाथों के आगे करने की है, तुम्हारी कसब की वजह से है। वअन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और बेशक अल्लाह नहीं है जुल्म करने वाला अपने बंदों पर, या ज़ल्लम बमन जालिम की है। आ रही बात समझ में? ये तर्जुमा नहीं है मुबालगे वाला कि अल्लाह ज़्यादा जुल्म नहीं करने वाला है अपने बंदों पर, माना थोड़ा सा जुल्म करने वाले, ये बात नहीं है। कदाब आल फ़िरऔन, ये कदाब आल फ़िरऔन, ये ख़बर है मुब्तदा माज़ूफ़ दाबु हाउलाए से। अरे खबर है किसकी? मुब्तदा माज़ूफ़ दाबु हाउलाए। दाबु हाउलाए फरमाया कि तरीक़ा इन मुशरिकीन मक्का का कदाब आल फ़िरऔन किसकी तरह है? फ़िरौनी वालों, फ़िरौन के मुत्तबीन के तरीक़े की तरह है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनकी तरह है जो फ़िरौनियों से पहले गुजरे। कफ़रू भी आयातिल्लाह, जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, फिर पकड़ा उनको अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह पाक क़ुव्वत वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन, और ये अज़ाब अल्लाह क्यों देगा इन मुशरिकीन मक्का को भी? दिया ना अज़ाब उनको ग़ज़वे बदर में। ये अल्लाह पाक अज़ाब क्यों देता है? बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन, इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह नहीं तब्दील करता है किसी भी नेमत को अनअमहा अला कौमिन, जो नेमत की होती है ना किसी कौम पर। अल्लाह ने जब किसी कौम को किसी नेमत से माला माल किया होता है तो अल्लाह पाक तब तक उस नेमत को तब्दील नहीं करते, तब तक नहीं छीनते हैं हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ के तब्दील करे मा बिहिम मिनल हाल, वो जो उनका हाल है ना, उस हाल को जब तक तब्दील नहीं करते हैं तो अल्लाह पाक नेमत नहीं छीनते हैं। जब तक अच्छाई वाला हाल होता है तो नेमतों से माला माल होते हैं, जब हाल उनका ख़राब हो जाता है, इताअत से बगावत की तरफ आते हैं और ईमान से कुफर की तरफ आते हैं, तो फिर अल्लाह पाक अपनी नेमतें तब्दील करते, क्या मतलब छीन लेते हैं। तब तक अल्लाह नेमत को मुतग़य्यर नहीं करते हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो तब्दील करे उस हाल को जो उनका है। वअन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह पाक सुनने वाले और जानने वाले हैं। तवज्जो है नहीं है? यहाँ पर सवाल पैदा होता है
کہ فرمایا کہ اللہ پاک کسی بھی قوم سے نعمت تب تک متغیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ ان کا حال متغیر نہ ہو. تو سوال یہ ہے کہ فرعونیوں کا حال تو پہلے سے ہی خراب تھا نا, تو انہوں نے اپنے حال کو تو متغیر نہیں کیا تھا کہ ان سے نعمتیں چھوٹ گئی, ان کا حال تو پہلے سے برا تھا. تو جواب یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص برے حال سے اسم تفضیل والے برے حال کی طرف جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ پاک کا غصہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے, پھر اللہ پاک نعمتیں چھینتا ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ کداب آل فرعون, فرمایا دعبہم کداب آل فرعون, ان کا طریقہ فرعون والا ہے, فرعون والے کے طریقے کی طرح ہے. والذین من قبلہم, اور ان کی طرح جو ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. فاہلکناہم بذنوبہم, تو بس ہم نے بھی ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. واغرقنا آل فرعون, اور ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو. وکل کانوا ظالمین, اور یہ سارے کے سارے ظالم تھے. کیا مطلب؟ کلہم من غرق القبط وقتل قریش, یہ سارے کے سارے کیا مطلب؟ یہ جو فرعونی غرق ہو گئے یا مشرکین مکہ برباد ہوئے غزوہ بدر کے دن, کل منہم, تنوین برائے عوض, تناوین پنجند اے پرغرض ترنم تگمکن تقاب العوض بتنکیر پنجم شدے یار غار اگر ہوش داری برو یاددار. تو ان تناوین میں سے کیا گئی عوض. تو کلن یعنی کل منہم, ان میں سے ہر کوئی کانوا ظالمین, وہ کیا تھے؟ ظالم تھے. کس پر رہے؟ انفسہم, اپنے جانوں پر ظلم کرتے رہے. بالکفر, کفر کے ذریعے. مدارک آیا کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا نہیں بنتا تو کم از کم اپنا تو بن. ان شر الدواب عند اللہ, بے شک جانوروں میں سے برے جانور اللہ کے ہاں کون ہیں؟ الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, پھر وہ ایمان نہیں لا رہے. الذین حت منہم, وہ کافر. الذین حت منہم, جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. تو الذین حت منہم یہ بدل ہے الذین کفروا سے, ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. ثم ینقضون عہدہم, پھر وہ توڑتے ہیں اپنے معاہدے کو. فی کل مرۃ, ہر دفعہ میں. وہم لا یتقون, اور وہ نہیں بچتے ہیں یا وہ نہیں ڈرتے ہیں. عاقبت الغدر, دھوکے کے انجام سے. مدارک فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, پھر اگر آپ ان کو پائیں جنگ میں. فَشَرِّدْ بِهِمْ, فَشَرِّدْ بِهِمْ, پس بھگاؤ. بہم, ان کے ذریعے. من خلفہم, ان کو جو ان کے پیچھے ہیں. توجہ ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ مشرکین مکہ, ان کے ساتھ آپ معاہدے کرتے ہیں اور یہ ہر دفعہ معاہدے کو توڑتے ہیں. اب معاہدے کے توڑنے کے بعد جب یہ آپ کے ہاتھ آئے نا تو ان کا ایسا حشر کرو. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, ان کی ایسی پٹائی لگاؤ نا, ان کی ایسی دھلائی کرو کہ ان کی دھلائی کے ذریعے وہ جو پیچھے دوسرے کافر رہتے ہیں نا وہ بھی بھاگ جائیں. وہ بھی کہیں کہ مسلمانوں کے قریب جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ اے اجعلہم مطرودین, یعنی کیا کر, بھگا دے ان کو, وہ جو پیچھے رہتے ہیں ان کے یہاں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ, پھر اگر آپ ان کو پائیں جنگ میں. فَشَرِّدْ بِهِمْ, پس بھگاؤ ان کے ذریعے. من خلفہم, کن کو رے؟ جو ان کے پیچھے کافر ہیں. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کون؟ المشردون, وہ جو بھگائے گئے یار دوسرے کافر. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ, اور اگر آپ ڈریں. اما اصل میں کیا ہے؟ ان ما برائے ان کے شرطیہ کے تاکید کے, بس یعنی ان تخافن, اور اگر آپ ڈرتے ہو. من قوم, کسی قوم سے. خیانتاً, اس کی خیانت سے. اے نقصاً, مدارک کیا مطلب؟ معاہدے کے توڑنے سے. اگر آپ ڈرتے ہو کسی قوم کی خیانت سے یعنی معاہدے توڑنے سے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ, تو پھینک دو ان کی طرف. کس کو؟ العہد مفعول به معذوف. مدارک تو پھینک دو ان کی طرف. کس کو؟ العہد, معاہدے کو. علی سوائن, ای علی استوائن, برابری پر, تاکہ برابر اطلاع ہو جائے کہ بھئی ان کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے ہیں خیانت کرنے والوں کو. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, ہرگز گمان نہ کریں کافر. یہاں سے تخفیف ہے دنیوی ہے نا,
ہرگز ہرگز مت گمان کریں کافر سبقو اے افلتو مدارک کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم سے نکل جائیں گے. افلتو کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے. وہ کہا جاتا ہے نا فلتا، اور جانور جب خود بخود کھل جائے تو یہ گمان کرتے ہیں کہ سبقو کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے. انہم لا یعجزون بے شک شان یہ کہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اے لا یفوتون مدارک یعنی وہ ہم سے نکل نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تیار کرو ان کے لیے جو بھی تم سے ہو سکتا ہے، من قوتن جتنی تم طاقت رکھتے ہو طاقت میں سے. اب من قوتن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ہی الرمیو، الا ہی الرمیو، یہ کیا ہے؟ وہ رمی ہے، تیر اندازی. تیار کرو ان کے لیے جتنا تم سے ہو سکتا ہے طاقت میں سے. ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کے باندھنے میں سے. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو. ارے بات اوپر چیزیں دو بیان ہوئی یا ایک؟ من قوت و من رباط الخیل دو چیزیں بیان ہیں، اور یہاں پر ضمیر کیا ہے؟ مفرد ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ ترہبون بھی اے مستطعتم من قوت، من قوت ماں کا بیان ہے نا، من قوت و من رباط الخیل یہ کیا ہے؟ ماں کا بیان ہے نا، اور ماں لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ مفرد ہے نا. تو اس ماں کے لحاظ سے کیا لایا ہے؟ بھی ضمیر مفرد لایا ہے. ترہبون بھی عدو اللہ ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، اور عدوکم اور اپنے دشمن کو، وآخرین اور دوسروں کو بھی. اس سے مراد کیا ہے؟ عدوکم اہل مکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مکہ والوں کو. ٹھیک ہے نا مدارک. وآخرین اور دوسروں کو بھی ڈراؤ، من دونہم جو ان مشرکین مکہ کے علاوہ ہیں. کون ہے؟ الیہود والنصارى مدارک. اور دوسروں کو یعنی یہود و نصارہ کو بھی ڈراؤ. لا تعلمونہم اور ان مشرکین مکہ کے علاوہ اور قوموں کو بھی ڈراؤ. لا تعلمونہم جن کو آپ لوگ نہیں جانتے ہو. اللہ یعلمہم اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے. آیا کہ نہیں ہے؟ فرمایا ایسی قوموں کو ڈراؤ کہ تم ان کو نہیں جانتے ہو. اے مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو کیونکہ تم عالم الغیب نہیں ہو. جب صحابہ عالم الغیب نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی کیسے عالم الغیب بنا؟ تم ان کو نہیں جانتے ہو. اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء اور وہ جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز کو، فی سبیل اللہ بولو نا، اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم تو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف. وہ فرعونیوں کا پہلے سے ہی برا حال تھا تو اس کی حالت کیسے تبدیل کی اللہ نے؟ اس کا جواب دوبارہ سمجھے. اچھا مطلب یہ ہے کہ فرعونیوں کا پہلے ہی حال برا تھا، وہ کافر تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف دے کر کے زیادہ اللہ کے غصے کو دعوت دیا نا. تو پہلے سے حال برا تھا اور پھر ابتر ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ابتر ہو گیا. تو اللہ پاک کی طرف سے نعمت تبدیل ہو گئی. اللہ نعمت کب تبدیل کرتا ہے؟ جب لوگوں کے حال میں تبدیل آئی. تو حال تو پہلے سے برا تھا لیکن جب ابتر ہوا تو اللہ نے تبدیل کی. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ وما تنفقوا من شیء اور وہ جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف. وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. کیا مطلب؟ بدلے میں کمی نہیں کیے جاؤ گے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر یہ مشرکین مکہ مائل ہو جائیں صلح کے لیے، فجنح لہا تو آپ بھی مائل ہو جاؤ صلح کے لیے. وتوکل علی اللہ اور اعتماد کر اللہ پر. اس بات سے نہیں ڈرنا کہ یہ کیا کریں گے، خیانت کریں گے. ہاں اس چیز سے نہیں ڈرنا. انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ اللہ سننے والا ہے، العلیم اور وہ جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر یہ ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ دھوکے کرنے کا، کوئی مسئلہ نہیں. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پر بے شک محسبک اللہ، نہیں سمجھے؟ بمانا کافی کاللہ، حسبک ہے کافی کا. یہ اگر آپ کے ساتھ دھوکے کا ارادہ کریں گے تو بے شک کافی ہونے والا ہے آپ کو اللہ. والذی ایدک اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو قوت بخشی، بنصری اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنین کے ذریعے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے محبت ڈالی صحابہ کے دلوں میں. اللہ نے محبت ڈالی بولو صحابہ کے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ خرچ کرتے وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، اگر آپ روئے زمین خرچ کرتے نا، روئے زمین میں جو کچھ ہے سونا چاندی،
ما الفت بین قلوبہم، آپ محبت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے درمیان میں، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ہے ان کے درمیان میں۔ محبت ڈالنا کسی کے دل میں آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اختیارات کس کے چلتے ہیں؟ یخلق ما یشاء و یختار، مختار کل صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ ارے سمجھے صابر؟ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ جس نے آپ کا اتباع کیا اہل ایمان میں سے، آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے متبعین کو بھی اللہ کافی ہے، کلمے پڑھنے والوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ کلمے پڑھنے والے کو کسی قبر کے پیچھے، جھنڈے کے پیچھے، ڈنڈے کے پیچھے یا گھوڑے کے نیچے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، ہاں شوق دلائیے، برنگیخ تکے جی الحث مدارک، فرمایا کہ شوق دلائیے اہل ایمان کو علی القتال، لڑائی پر، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے پر؟ 200 پر۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک مسلمان کو 10 مسلمانوں سے، 10 کافروں سے نہیں بھاگنا چاہیے، ایک مسلمان کو 10 کافروں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں سے 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ قوم ہے غیر سمجھ۔ ہمارے شیخ ترجمہ کرتے تھے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ فقہ نہیں مانتے تھے۔ نہیں سمجھو بات؟ الآن خفف اللہ، ان کے ترجمے بس عجیب تھے ماشاءاللہ۔ الآن خفف اللہ عنکم، اور اب ہلکا پن کر دی اللہ نے تم سے۔ پہلے اللہ نے کیا فرمایا رے؟ 10 کے مقابلے میں ایک مسلمان 10 کے مقابلے میں نہیں بھاگے، بلکہ 10 کے مقابلے میں اس کو لڑنا پڑے گا۔ لیکن الآن خفف اللہ عنکم، اب ہلکا پن کر دیا اللہ نے تم سے، وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تمہارے اندر کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ فَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ، پھر اگر تم میں سے 100 ہوں گے، صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو غالب آئیں گے 200 پر۔ اب 100 پہلے کیا فرمایا؟ 20 200 میں کے مقابلے میں، اب کیا فرمایا؟ 100 200 کے مقابلے میں۔ تو کیا مطلب؟ ایک مسلمان کو 2 کافروں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو منسوخ بھی موجود ہے اور ناسخ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ نسخ کے منکر ہیں تو ان کے لیے ایک قسم کی چماٹ ہے کہ قرآن کے اندر نسخ کا ثبوت موجود ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں گے تم میں 1000، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، تو غالب آئیں گے کتنے پر؟ 2000 پر اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ، مَا صَحَّ، صحیح نہیں ہے نبی کے لیے، ارے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ بولو، مدارک، ہاں، مَا صَحَّ، صحیح نہیں ہے نبی کے لیے، أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کہ ہوں اس کے پاس قیدی، کہ ہوں اس کے لیے کیا؟ قیدی، حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہائے وہ زمین میں۔ توجہ ہے، رسول کے پاس جب قیدی ہے نا، غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر قید ہو کر کے آئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اکثر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان سے مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کے قوم کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑیں، امید ہے کہ اللہ پاک ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ کوئی چھوڑنے کے قابل ہے، انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، ان کو قتل کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی طرح ہے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ہاں نرم دل تھے نا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا کہا تھا؟ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی بھی کرتا ہے اللہ، پھر بھی آپ غفور الرحیم ہو۔ اور حضرت عمر سے فرمایا آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہے کہ نہیں ہے؟ مدارک سے بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے نا وہ اس کو قتل کرے، چونکہ ان قیدیوں کے اندر اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی تھے،
تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ عقیل کو علی قتل کرے اپنے بھائی کو, اور اس کو عباس کو حضرت حمزہ قتل کرے, بھائی کو قتل کرے, اس کے لیے جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کیے جائے, ہے کہ نہیں؟ تب تو فرمایا اشداء علی الکفار. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کی رائے پر عمل کیا, آپ نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو آپ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے نا فدیہ لینے میں, یہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے یہ؟ اگر یہ بات پہلے سے لکھت میں نہ ہوتی کہ اجتہادی غلطی پر پکڑ نہیں ہے, عذاب نہیں ہے, تو اس معاملے میں تم لوگوں پر عذاب آتا. لیکن اب عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی سے اجتہادی غلطی ہوگی تو اس پر ہماری طرف سے پکڑ نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں پہلے بھی کبھی آیت سمجھی یا نہیں سمجھی, سمجھ گئے ہو بات؟ پکی بات ہے. دیکھ لو کیا فرمایا, لولا کتاب, ہاں جی, نبی کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ قیدی اس کے پاس قیدی ہو, حتیٰ یسکن فی الارض, یہاں تک کہ وہ خون بہائے زمین میں. تریدون عرض الدنیا, تم چاہتے ہو دنیا کا سامان, الفدیہ, فدیہ چاہتے ہو. مدارک واللہ یرید الآخرہ, جبکہ اللہ پاک آخرت چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ پاک وہ چیز چاہتا تھا جو جنت میں جانے کا سبب ہے, آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. وہ کیا ہے؟ ان کو قتل کرنا. قتل کرنے سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے, اور اسلام کا بول بالا ہونا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا بول بالا کرتے ہیں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ واضح ہے. واللہ یرید الآخرہ اے ما هو سبب الجنہ, اللہ کیا چاہ رہے تھے؟ جنت کے سبب کو. من اعزاز الاسلام بالافغان, کہ اسلام کو عزت مل جائے خون بہانے سے. آیا کہ نہیں ہے؟ واللہ یرید الآخرہ, اور اللہ پاک چاہتے ہیں آخرت کو. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق, کتاب اے حکم, مدارک, اور اگر نہ ہوتا فیصلہ من اللہ, اللہ کی طرف سے, سبق سبقت کیا ہوا, اگر نہ ہوتا فیصلہ اللہ کی طرف سے سبقت کیا ہوا. کیا فیصلہ؟ اللہ یعذب احدا علی العلم بالاجتہاد, وہ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا کہ عذاب, اللہ پاک عذاب نہیں دے گا کسی کو بھی اجتہادی علم کے بنیاد پر, کہ اگر وہ اجتہادی خطا کرے تو اس پر عذاب نہیں آئے گا. سمجھے موڑی صاحبان؟ اگر نہ ہوتا حکم اللہ کا سبقت کیا ہوا, کون سا حکم؟ کہ اجتہادی غلطی پر پکڑ نہیں ہوتی ہے. لمسکم فیما اخذتم, تو یقیناً چھوتا آپ کو اس فدیہ لینے میں جو تم نے لیا, عذاب عظیم, بڑا عذاب. صحیح مسلم ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عذاب جو ہے نا اس درخت تک پہنچ گیا تھا, اللہ نے واپس کر دیا. جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ آج بچ گئے ہو بیٹے, کان سے گئی ہے تیرے, نہیں سمجھے ہو بات. تو فرمایا کہ بچ گئے ہو, اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آیا تھا. فاروق اعظم کی رائے صحیح تھی. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, پس کھاؤ اس میں سے جو تم غنیمت پاؤ, حلال اور پاکیزہ حالت میں, کیونکہ مال غنیمت حلال اور پاکیزہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ بچو اللہ کی نافرمانی سے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لمن فی ایدیکم من الاسری, آپ کہیے ان لوگوں کو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے قیدیوں میں سے, آپ کے ہاتھوں میں جو قیدی موجود ہیں نا جن سے آپ نے فیصلہ کیا ہے فدیہ لینے کا, ان کو تسلی دو. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں کے اندر خیر. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ دیکھے گا تمہارے اندر خلوص ایمان, ایمان کا اخلاص. مدارک یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو دے گا تمہیں زیادہ بہتر, مما اس فدیہ سے, اخذ منکم جو تم سے لیا گیا. اگر تمہارے دل کے اندر ایمان کے لیے اخلاص ہوگا تو اللہ پاک تمہیں جو تم نے فدیہ دیا ہے نا اس سے بہتر دے گا. دنیا میں کیا اس فدیہ کا بدل دے گا, اور آخرت میں اس کا ثواب دے گا. صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب بحرین سے مال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو دیا. حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول, میں نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ ادا کیا تھا, مجھے دے دیا جائے. وہ مال ان کو واپس ملا. تو اللہ نے دیا اس سے بہتر یا نہیں دیا؟ اور وہ زیادہ مال تھا اس کے فدیے سے بھی.
فرمایا کہ اگر دیکھے گا اللہ پاک تمہارے دلوں کے اندر خیر کو تو دے گا تمہیں زیادہ بہتر اس مال سے جو لیا گیا تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے اور مغفرت بھی کرے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر یہ ارادہ کریں گے آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ بس یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے بھی، تو ہوا کیا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ہاں پھر اللہ قدرت دے گا ان پر، فَأَمْكَنَكَ مِنْهُمْ کیا مطلب؟ اللہ پاک آپ کو قدرت دے گا ان پر، فَأَمْكَنَكَ مدارک، واللہ علیم حکیم اور اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور جانوں سے اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ صحابہ کی دو جماعتیں تھی نا یار، ایک جماعت مہاجرین کی جو ہجرت کر کے آئی اور دوسری جماعت انصار کی جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ لوگ ان میں سے بعض کے ولی ہیں، فی المیراث مدارک بعض کے ولی ہیں کس میں؟ میراث میں۔ ابتداء اسلام میں مہاجر اور انصاری میں سے اللہ کے رسول نے چونکہ مواخات قائم کی تھی، ہر مہاجر کو اللہ کے رسول نے انصاری کا بھائی بنایا تھا، تو اس دوستی کی بنیاد پر، موالات کی بنیاد پر ہر ایک مہاجر اور انصاری ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، تو یہ اس وراثت کا بیان چل رہا ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا اور جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کی، نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی ولایت، من شیء کچھ بھی، کیا مطلب؟ وہ مسلمان جنہوں نے کسی دارالحرب کے اندر اسلام قبول کیا لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تو آپ کو ان کے ساتھ کوئی ولایت نہیں ہے، کیا مطلب؟ ان کے وارث نہ بنیں گے نہ وہ آپ کے وارث بنیں گے، جو ہجرت کر کے آئیں تو ان کے ساتھ آپ کی موالات ہے، نہیں آپ کو ان کی ولایت ہے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ یہ لوگ بھی کیا کریں؟ ہجرت کریں۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لیکن اگر یہی مسلمان جو دارالحرب میں مسلمان ہو گئے ہیں، ہجرت تو انہوں نے نہیں کی لیکن کفار ان کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں، کفار کے ساتھ ان کی لڑائی ہو رہی ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اگر یہ آپ سے مدد طلب کریں دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر لازم ہے کیا؟ مدد، ان مسلمانوں کی مدد کرو گے نہیں کرو گے؟ لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مگر اس قوم کے ساتھ اگر ان کا جھگڑا ہو جائے نا، جس قوم والوں کے ساتھ آپ کا معاہدہ طے ہے کہ بھئی اتنے سال تک تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہوگی، تو اپنے معاہدے کا خیال کرنا، ان مسلمانوں کی وجہ سے ان کافروں کے ساتھ نہیں لڑنا جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو۔ فرمایا کہ الا علی قوم بینکم مگر نہیں لڑنا، مدد نہیں کرنا اس قوم پر جو تمہارے بینکم و بینہم جو تمہارے اور ان کے درمیان میں میثاق معاہدہ ہے، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور کافر وہ جو کافر ہیں ان میں سے بعض کے ولی ہیں، کیا مطلب؟ تم کافروں کے ولی نہیں ہو، نہ کافر تمہارے ولی ہیں میراث میں، بلکہ میراث کے اندر بعض کافر بعض کے ولی ہیں۔ الا تفعلوا اور اگر تم نہیں کرو گے اس کو، کس کو؟ مما امرتکم ان احکام میں سے جو میں نے آپ کو حکم دیا ہے، اس کو اگر نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر تو فتنہ ہوگا زمین میں، ہاں یعنی شرک پھیلے گا زمین میں، فساد کبیر اور فساد ہوگا بڑا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی تم آپس میں متحد رہو شرک کے خلاف، ہاں اگر تم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دو گے، ان استنصروکم فعلیکم النصر اگر وہ تم سے مدد طلب کریں تو مدد کرو، اگر ایک دوسرے کی نہیں کرو گے نا تو ہوگا کیا؟ شرک ظاہر ہوگا اور فساد ظاہر ہوگا۔ تو شرک اور فساد کا دروازہ اگر بند کرنا چاہتے ہو تو آپس میں متحد رہو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ الا تفعلوا اگر نہیں کرو گے اس کو، تکن فتنۃ فی الارض ہوگا فتنہ زمین میں، اور فساد کبیر اور بڑا فساد۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور وہ جنہوں نے ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا اور وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ ایمان والے ہیں برحق۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ لوگ ایمان والے ہیں کیا؟ برحق۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کیا ہیں؟ برحق ہیں،
جو ان کو ناحق کہے تو وہ اللہ کے کلام کا قرآن کا منکر ہوا نہیں ہوا, اور جو اللہ کے کلام کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے, ورزق کریم, اور رزق ہے معزز. والذین آمنوا من بعد, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ان کے بعد, اے اللاحقین بعد السابقین, سبقت کرنے والوں کے بعد کچھ لاحقین بھی آئے نا مکہ مکرمہ سے, وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس کے بعد, وہاجروا, اور وہ ہجرت کر کے آئے, وجاہدوا معکم, اور انہوں نے بھی جہاد کیا آپ کے ساتھ, فاولئک منکم, پس یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہے, یعنی یہ تمہارے ساتھ فضیلت میں شریک ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, اب یہ آیت کریمہ ناسخ آ گئی کہ رشتہ دار بعض ان میں سے زیادہ مستحق ہیں بعض کے, بالتوارث, میراث کے, فی کتاب اللہ, اللہ پاک کے لکھت کے مطابق. تو وہ نسخ التوارث, اس سے کیا ہو گئی؟ میراث منسوخ ہو گئی. وہ جو موالات کے بنیاد پر ایک دوسرے پر میراث کا حق رکھتے تھے مہاجرین اور انصار, وہ میراث منسوخ ہو گئی اسی آیت کریمہ سے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک وہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے.